वालेकुम नाजरीन, जीबी ट्रू न्यूज़ के प्रोग्राम फ़िक्र नज़र के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ अहमद हाजिर खिदमत है। आज हमारे हमरा गिलगित बल्तिस्तान की एक माया नाज मजहबी और सियासी और समाजी शख्सियत जनाब शेख मिर्ज़ा अली साहब, चीफ ऑर्गेनाइज़र इस्लामी तहरीक पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान चैप्टर, हमारे हमरा तशरीफ़ रखते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम इस्लामी तहरीक पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान चैप्टर की तंजीम साजी और गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हुकूक के मामलात पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका निहायत मशकूर ममनून हूँ कि आपने हमें अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमें वक्त फराहम किया इस प्रोग्राम के लिए। सर सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इस्लामी तहरीक पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की तंजीम साजी के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि इस सिलसिले में अभी जो इलेक्शन के बाद स्पेशली पोस्ट इलेक्शन जो है क्या पेशरफ्त हो रही है, कोई नई तंजीम साजी हो रही है, थोड़ा सा इस हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मौका फराहम किया कि आपके चैनल के थ्रू जो है वो हम अपना मुद्दा जो है वो पेश कर सकें। इसमें गुजारिश है कि हर तंजीम का, हर जमात का एक दौरानिया होता है और वो दौरानिया हमारा अप्रैल 2020 में तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और उसके बाद हमारी एक तंजीम साजी का एक अमल इस वक्त जारी है और हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश है कि दस्तूरी लिहाज से तंजीम साजी हो। और ज़ाहिर है कि किसी भी जमात की, किसी भी तंजीम का अपना एक मंशूर होता है, उसकी तरजीहात होती हैं। तो उस बुनियाद पर चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान का एक अहम रोल रहा है और उसी सियासी किरदार को, उसी शूरी किरदार को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस ज़माने में तंजीम साजी की पहले से ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी। लिहाजा एक तंजीम साजी का एक सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू बताएं। सर आपसे अगला सवाल ये करना चाहूँगा कि इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान 2020 जो रिसेंट आम इंतखाबात हमारे मुनक़िद हुए, उसके तनाजुर में तंजीम साजी के मामलात में मतलब ये कि कोई बड़ी तब्दीलियाँ जो है वो भी क्या की जा सकती हैं, इस हवाले से भी कोई इम्कानात मौजूद हैं? ज़ाहिर है कि मैं आप सोच रहा हूँ कि अप्रैल 2020 में हमारी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद नवंबर जो है वो नहीं माज़र 2021 में, अप्रैल 2021 में हमारी मुद्दत ख़त्म हुई। तो उसमें हमने तमाम उन गुज़श्ता जो दौरानिया है उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया और ज़रूरत महसूस की गई कि नए चेहरे सामने लाए जाएँ और जवान जो जज्बा जो है सामने लाया जाए। तो उस हवाले से हमारी ख्वाहिश है, एक तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इस चीज़ को तस्लीम किया जाता है, जितने भी सियासी यानी लीडर्स हैं और सियासी अकाबरीन हैं वो इस्लामी तहरीक पाकिस्तान की पैदावार हैं और बहुत सारी शख्सियात को जो इलेक्शन यानी इंतखाबी अमल के अंदर जो हैं हमारे अहम नाम हैं वो इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के पैदा करदा हैं, जो बाद में फिर किसी न किसी हवाले से चूँकि दौरानिए में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान इंतखाबात का हिस्सा नहीं रही, तो इस खामोशी का भी जो है वो ज़ाहिर है कि एक असर पड़ता है। तो इस हवाले से हमारी ख्वाहिश अब ये है कि हम तमाम तरह यानी मामलात तंजीमी बुनियाद पर, नज़रियाती बुनियाद पर जो है उसको आगे बढ़ाएँ। तो इस वक्त हमारी ख्वाहिश है कि एक तंजीम साजी का अमल मुकम्मल हो और हर क़रिया और हर गाँव तक जो है वो हमारी तंजीम साजी हो। उसके बाद जब अगला इलेक्शन का मरहला आएगा तो हम उसमें नज़रियाती लोगों को तरजीह देने की हरकत जैसे कि आपने फरमाया कि इस्लामी तहरीक गिलगित बल्तिस्तान चैप्टर जो है उसका हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में निहायत कलीदी किरदार रहा है और बहुत सारे सियासतदान इवन के दूसरी जमातों को जैसे कि आपने फरमाया कि प्रोड्यूस करके आपने दिए हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं, हालिया जो मसाइल हैं, उनके तनाजुर में जो है अभी क्या हिकमत अमली जो है नई तंजीम के होते हुए आप लोग तय करेंगे कि उनके मसाइल के हल के लिए कौन से जो है लायामत आप क्या करना चाहिए? इसमें देखें ये दुनिया जानती है और इसका गिलगित बल्तिस्तान का हर ज़ी शऊर शहर इसका एतराफ़ करता है कि आज जो आइनी अबूरी सूबे की बात चल रही है ये पौधा हमारा ही उगाया हुआ है, जो आज एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर चुका है, जिसके साए में हर जमात में आने की ख्वाहिश रखती है और इसी तनावर दरख्त के साए में जो है वो विफाक भी जो है वो इस पर अपना साया अपने ऊपर कर चुका है।
اس بنیاد پر ایک کلیدی کردار میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کو آئینی حیثیت دلوانے میں جو اہم رول رہا ہے وہ اسلامی تحریک پاکستان کا رہا ہے، وہ کہ تمام بہت سارے سیاسی قائدین کے جو اس گلگت بلتستان سے گہرا ربط بھی رکھتے ہیں، تعلق بھی رکھتے ہیں اور گہری وابستگی بھی رکھتے ہیں، لیکن کسی نے بھی اسلامی تحریک پاکستان کی طرح اور جو جدوجہد جو یہاں پر آئینی حیثیت کے تعین کے لیے جو اقدام اٹھایا وہ اسلامی تحریک پاکستان نے اٹھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں تمام سیاسی جماعتوں نے ہمارے اس موقف کی تائید بھی کی اور اسی موقف کی پیروی بھی کی، جو ہماری سیاسی بلوغت کی ایک بہت بڑی دلیل کے طور پر جو ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اتار چڑھاؤ ہر سیاسی جماعت کے اندر ہوتا ہے، ہر سیاسی دور میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ رہتا ہے، لیکن ایک سیاسی بلوغت، ایک سیاسی یعنی نظر جو ہے وہ نظر کی بلوغت، اس میں اگر دیکھیں ایک سنجیدگی، ایک پختگی جو پائی جاتی ہے وہ اسلامی تحریک پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ اور آج بھی دیکھیں اس 94 سے اب تک جو عرصہ گزر چکا ہے، تقریباً 27-28 سال، ان 27-28 سالوں کے اندر بھی ہم نے اسی موقف کو دہرایا ہے، کبھی ہم نے اس موقف میں تبدیلی نہیں کی، جبکہ آپ کے سامنے ہے، آن ریکارڈ ہے، بہت سارے سیاسی جماعتوں نے پینترا بدلا، موقف بدلا اور جو ہے وہ ادھر ادھر کی جو ہے وہ باتیں بھی کی جانے لگی، لیکن یہ واحد اسلامی تحریک پاکستان ہے کہ جس نے صوبے کا ڈیمانڈ کیا، اور اگرچہ ہم نے نعرہ جو لگایا تھا وہ 5 صوبے کا تھا، لیکن انشاءاللہ اب جو حالات ہمیں درپیش ہیں اس میں ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ 4 صوبوں کے بعد 5واں صوبہ گلگت بلتستان ہوگا۔ تو اس حوالے سے اسلامی تحریک پاکستان نے ایک سیاسی جدوجہد کی، اور آج تک جو ہماری جدوجہد ہے وہ سیاسی جدوجہد ہے۔ ہم نے اس کو کسی قومی جدوجہد میں نہیں بدلا، اس کو مزاحمتی جدوجہد میں نہیں بدلا، ہم نے خالصتاً سیاسی بنیادوں پر جدوجہد کی، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ہمارے موقف پر متحد ہیں، متفق ہیں، اور وہ ہمارے ہی سنگ بنیاد کی عمارت پر جو ہے وہ آج اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ جی سر، جیسے کہ اب عبوری آئینی صوبے کا بھی تذکرہ آیا ہے، تو اب یہ کہ عبوری آئینی صوبے کا جو سیٹ اپ ہے وہ گلگت بلتستان کو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اسلامی تحریک گلگت بلتستان چیپٹر کی جو ہے جو مطلب ابھی تجاویز، چونکہ اب باضابطہ طور پہ تو ابھی ہے کہ پارلیمنٹ میں جب پیش ہوں گی تبھی اس کو جو ہے ہم اس بارے میں کمپلیٹ 100% رائے دے سکتے ہیں، لیکن جو ابھی جو تجاویز جو میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ مطلب ایسے ایسا چیزیں جو ہے وہ سسٹم میں موجود ہوں گی، تو جو سیٹ اپ کی باتیں ابھی ہو رہی ہیں اس سے کس حد تک اسلامی تحریک یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ مطمئن نظر کائنڈلی سوال سے؟ اس میں گزارش کروں گا کہ ہمارا شروع دین سے مطالبہ آئینی صوبے کا تھا۔ ہم نے 5ویں صوبے کا نعرہ اسی لیے بلند کیا تھا اور منشور اسی لیے دیا تھا کہ ہم اس کو ایک آئین پاکستان کے زمرے میں دیکھنا چاہتے ہیں، قومی دھارے میں اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ درپیش ہے، جو مسئلہ کشمیر وہ ہماری ظاہر ہے کہ ہمارے قومی مفاد کا حصہ ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی پاسداری بھی ہماری ایک قانونی اور شہری ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ جب بھی گلگت بلتستان کو کچھ دیا گیا وہ یہاں کے عوامی امنگوں کے مطابق نہیں دیا گیا، ڈیمانڈ کے مطابق نہیں دیا گیا، جیسے کہ 2009 ہے، 2018 کا آرڈر ہے، 2020 کا آرڈر ہے، اور جو کچھ آئینی عبوری صوبے کے ضمن میں جو تیاریاں ہو رہی ہیں، جو تجاویز اکٹھی کی جا رہی ہیں، جو قانونی راستے تلاش کیے جا رہے ہیں، میں اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوامی امنگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں اس پر بھی کوئی یعنی اعتراض نہیں کرتا کہ پاکستان کا مفاد ہے، پاکستان ایک ملک ہے، اس کے دشمن ہیں، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، اس کو بین الاقوامی تعلقات میں جو ہے وہ بہتری لانی ہے، مضبوطی لانی ہے۔ اس بنیاد پر فرض کریں کہ پاک چین دوستی ہے، پاک چین دوستی کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری معیشت میں تبدیلی آئی، ہمارے دوستوں میں اضافہ ہوا، ہماری ایک دیرینہ جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ اس کے اندر جو مضبوطی آئی۔ اگر فرض کریں کہ اگر آج اسی سی پیک کے اس عالمی منصوبے کو تحفظ دینے کے لیے اگر بات کی جا رہی ہے، یعنی تجاویز دی جا رہی ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہماری ڈیمانڈ اپنی جگہ رہے گی، جیسے کہ اسی موجودہ صوبائی حکومت کی تشکیل کے بعد
گلگت بلتستان اسمبلی نے جو آئینی صوبے کا مطالبہ کیا، 5واں صوبہ جو ہے وہ دینے کا مطالبہ کیا، ڈیمانڈ ہماری 5واں صوبہ ہے، آئینی صوبہ ہے۔ اب فرض کریں کہ ہماری وزارت جو ہے وہ قانون، ہماری وزارت خارجہ، وزارت امور کشمیر و گلگت بلتستان اور جو بھی متعلقہ وزارتیں ہیں جن سے رائے لی جانی ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مکمل آئینی صوبہ نہیں دیا جا سکتا تو ہمارا حق پہنچتا ہے، یہ بین الاقوامی قانون کا حصہ ہے، تو ہم سے مشورہ کریں، ہمیں اعتماد میں لیں، یہ حق ظاہر ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے فیصلہ ہو رہا ہے تو گلگت بلتستان کے عوام کو، گلگت بلتستان کی اتھارٹیز کو، گلگت بلتستان کی اسمبلی کو اور گلگت بلتستان کی وہ سیاسی جماعتیں کہ جو یہاں پر حصہ رکھتی ہیں، اپنا کردار رکھتی ہیں، ان کو بھی جو ہے اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ اگر ان کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی جو اب تک سلسلہ چلا آیا ہے کہ ان پر جب مسلط کیا گیا، فیصلہ مسلط کیا گیا، اس کے دیرپا اثرات جو ہے وہ دکھنے کو نظر نہیں آتے، ایک عدم اعتماد کی فضا جو ہے وہ بڑھے گی، احساس محرومی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بجائے ہم کبھی بھی، ہم نے 74 سال آئین پاکستان کا انتظار کیا اور بہت ساری مشکلات ہم نے سہی ہیں، اور اس کے باوجود کہ ہم اسمبلی کی حیثیت ہمیں دی گئی، لیکن ہمیں کسی ایسے وزارت کے ماتحت رکھا گیا جس کا گلگت بلتستان کے الیکشن سے، یہاں کے سلیکٹ ہونے سے، یہاں کے مفادات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں کہ وزیر امور کشمیر کا تعلق گلگت بلتستان سے نہیں ہے، یہاں سے نہ وہ الیکٹ ہوتا ہے، نہ یہاں کے نفع نقصان میں اس کا کوئی حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک قربانی تھی، قربانی کس لیے تھی؟ کہ اس لیے کہ ہمیں آئین پاکستان کا حصہ بنایا جائے، جو ہم نے آج سے 74 سال پہلے الحاق پاکستان کا غیر مشروط طور پر اعلان کیا اور 28,000 مربع میل آزاد کر کے ہم نے پاکستان کا حصہ بنایا، اس کا مثبت جواب ہمیں ملنا چاہیے۔ اگر فرض کریں اگر آج اس کا مثبت جواب نہیں دیا جاتا، یہاں کی عوامی امنگوں کے مطابق، یہاں کی ضروریات کے مطابق، یہاں کی تشخص کی جو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں تشخص ملنا چاہیے، ہمارا ایک مقام ہونا چاہیے، ہماری شناخت ہونی چاہیے، ہم کس کا حصہ ہیں، ہم کیا متنازع ہیں یا پاکستان کے حصہ ہیں؟ پاکستان کے حصہ ہیں تو ہم کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، کس زون سے، کس ریجن سے، یہ ساری چیزیں معاملات طے ہونی چاہیے۔ اگر اس میں گلگت بلتستان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تو عدم اعتماد کی فضا قائم ہوگی، احساس و محرومی میں بڑھاوا ہوگا، اور وہ لوگ کہ جو یہاں پر حالات کو یعنی خرابی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، بہت ساری قوتیں ہیں جو خرابی کی طرف لے جانا چاہتی ہیں، بد اعتمادی کی فضا قائم کرنا چاہتی ہیں، ان کو تقویت ملے گی۔ لہٰذا اس حوالے سے ہماری خواہش ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ اس مسئلے میں، اگر فرض کریں کہ وہ آئینی عبوریت صوبہ دینے پر ان کی مجبوریاں ہیں، قانونی مجبوریاں ہیں، حکومتی مجبوریاں ہیں، ریاستی مجبوریاں ہیں، بین الاقوامی جو ہے وہ معاملات آڑے آتے ہیں، تو اعتماد میں لیا جائے۔ اعتماد میں لیے بغیر یہاں پر کوئی بھی فیصلہ جو مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی، بد اعتمادی بڑھے گی اور احساس و محرومی میں اضافہ ہوگا۔ اچھا سر، ایک اگلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک گلگت بلتستان کے ایک حلقے کا جو ہے وہ یہ موقف ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب عبوری آئینی صوبے کا جو یہ معاملہ ابھی ڈبیٹ چل رہی ہے اس وقت، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب عبوری آئینی صوبے کی بجائے اگر ہم آزاد کشمیر طرز کے نظام کی طرف، اس سیٹ اپ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو عبوری آئینی صوبے کی نسبت وہ زیادہ بہتر نظام ہوگا، وہ زیادہ بااختیار نظام ہوگا گلگت بلتستان کے لیے۔ تو اس تناظر میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اسلامی تحریک گلگت بلتستان چیپٹر کی کیا رائے ہے کہ عبوری آئینی صوبے کو مطلب ایک بہتر نظام کے طور پر آپ لوگ دیکھتے ہیں یا پھر آزاد کشمیر طرز کے سیٹ اپ؟ اس میں اس کی ایک بنیاد دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ یعنی ریاست جو تھی گلگت بلتستان خطہ تھا، ایک یعنی اس کی حیثیت تھی، ایک صوبہ تھا، یہ سمجھیں وزارت لداخ تھی اور ایک صوبہ جو ہے وہ بنتا تھا، وہ ایک ریاست کشمیر کا حصہ تھا، اور ریاست کشمیر کے حصے ہونے کے اسی تناظر میں آج بھی کچھ ایسے حلقے ہیں جو اسے آزاد کشمیر کا یا ریاست کشمیر کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ اسی ریاست کشمیر نے 27 اکتوبر 1947 کو الحاق بھارت کا اعلان کیا، اور اس اعلان کے بغاوت پر یہاں پر 27 اکتوبر 1947 کو بغاوت اٹھی، ڈوگروں کو یہاں سے مار بھگایا گیا، اور وہ سلسلہ چلتے چلتے اگست 1948 تک جو ہے وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، وائنڈ اپ ہو گیا۔ اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً کسی زمانے میں ہم ریاست کشمیر کا حصہ تھے، لیکن
1947 के बाद हमें अपने खुद सरनवीस का तयन कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ जिस पर हमें सोचने की ज़रूरत है वो ये कि 1947 के बाद 1949 में या 48 में जो मुआहदे हुए, उस मुआहदे में गिलगित बल्तिस्तान शरीक नहीं था, और उसकी अदम शिरकत के नतीजे में जो अफराद जो फरीक वहाँ पर उस अमन मुआहदे उस कराची मुआहदे में थे, उसने अपने तौर पर अपना एक नुक्ता नज़र पेश किया, उसमें गिलगित बल्तिस्तान का नुक्ता नज़र वशरे से मौजूद ही नहीं था। अगर फ़र्ज़ करें 2 मिनट के लिए, हुकूमत पाकिस्तान 1949 के बाद से यहाँ पर हमें वो यानी रवैया हमारे साथ इख्तियार किया जाता है कि जो आज़ाद कश्मीर के साथ इख्तियार किए गए, तो हम ये सोचते कि शायद ये रियासत कश्मीर का हिस्सा है, जबकि 1949 के बाद से हमें किसी और नज़र से देखा गया, आज़ाद कश्मीर को किसी और नज़र से देखा गया। उसकी एक वाज़ेह मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर जो है यहाँ पर मार्शल नाफिज किया गया, मार्शल के नफाज में गिलगित बल्तिस्तान को जो शुमाली इलाक़ाजात होता था, एक ई जोन करार दिया गया, ई जोन इसको डिक्लेयर किया गया, आज़ाद कश्मीर को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया, ठीक है जी। वहाँ स्टेट सब्जेक्ट रूल आज भी बहाल है, यहाँ पर जो 1952 में मुअत्तल रखा गया, ठीक है जी। और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें इस तरफ मुतवज्जे करती हैं कि शुरू दिन से हमारी आज़ादी के बाद से और पाकिस्तान की तश्कील के बाद से रियासत ने और यानी वफाकी हुकूमत ने हमें और इस आज़ाद कश्मीर को एक नज़र से नहीं देखा। हमें 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 ट्रीटमेंट जो अलग की गई, हमारा साथ रवैया अलग इख्तियार किया गया, और आज भी अगर इस्लाहात लाई जा रही हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में लाई जा रही हैं। इस बुनियाद पर हम समझते हैं कि चूँकि हमने 1947 को अपना फ़ैसला दे दिया था, उस फैसले के बाद भी जो रवैया हुकूमत पाकिस्तान का हमारे साथ रहा, जो बर्ताव रहा, जो सलूक रहा, जो हमें मिसाल के तौर पर नेशनल एक्शन प्लान को ले लें, ठीक है जी। नेशनल एक्शन प्लान आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नाफिज है, जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इसके कोई असरात नहीं, ठीक है जी। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि हम जो है हम जो हमारा मुद्दा था इलाक़ा पाकिस्तान का, जो हमने दावत दी और जिस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ पर इंतज़ाम संभाला, उस संभालने का तकाजा ये है कि हम जो है वो किसी आइनी अबूरी सूबे पर जो है वो मौक़िफ़ पर कायम रहें। रही बात कौन सा फ़ायदा मंद है, ये एक डिबेट चल रही है कि आज़ाद कश्मीर तक का सेटअप हमारे लिए मुफीद है या आइनी अबूरी सूबा या यानी मुकम्मल अबूरी सूबा। तो उसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि आज हम ये महसूस करते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री उन अफराद पर मुश्तमिल है कि जिनका गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इनके यानी सलेक्शन में, ना इनके इलेक्शन में, ना इनकी बरतरी में, ना इनकी बरतरवी में। जब कोई अमल दखल नहीं है तो इसी यानी मिनिस्ट्री के मातहत रहने को मैं समझता हूँ कोई मैं अपनी आज़ादी नहीं समझता, इसको मैं अपने आइनी तौर पर अपनी शनाख्त नहीं समझता। आज भी अगर आज़ाद कश्मीर का तर्ज का सेटअप दिया जाए, हम वजारत उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मातहत रहेंगे, जबकि आइनी अबूरी सूबे के अंदर ये होगा कि हमें मालियाती इदारों तक रसाई होगी, आइनी इदारों तक रसाई होगी, कौमी असम्बली तक हमारी रसाई होगी, सेनेट तक रसाई होगी। अब वो रसाई की हैसियत क्या होगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त जो इसका तयन कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ जिस पर हमें सोचने की ज़रूरत है वो ये कि 1947 के बाद 1949 में या 48 में जो मुआहदे हुए, उस मुआहदे में गिलगित बल्तिस्तान शरीक नहीं था, और उसकी अदम शिरकत के नतीजे में जो अफराद जो फरीक वहाँ पर उस अमन मुआहदे उस कराची मुआहदे में थे, उसने अपने तौर पर अपना एक नुक्ता नज़र पेश किया, उसमें गिलगित बल्तिस्तान का नुक्ता नज़र वशरे से मौजूद ही नहीं था। अगर फ़र्ज़ करें 2 मिनट के लिए, हुकूमत पाकिस्तान 1949 के बाद से यहाँ पर हमें वो यानी रवैया हमारे साथ इख्तियार किया जाता है कि जो आज़ाद कश्मीर के साथ इख्तियार किए गए, तो हम ये सोचते कि शायद ये रियासत कश्मीर का हिस्सा है, जबकि 1949 के बाद से हमें किसी और नज़र से देखा गया है, आज़ाद कश्मीर को किसी और नज़र से देखा गया। उसकी एक वाज़ेह मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर जो है यहाँ पर मार्शल नाफिज किया गया, मार्शल के नफाज में गिलगित बल्तिस्तान को जो शुमाली इलाक़ाजात होता था, एक ई जोन करार दिया गया, ई जोन इसको डिक्लेयर किया गया, आज़ाद कश्मीर को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया, ठीक है जी। वहाँ स्टेट सब्जेक्ट रूल आज भी बहाल है, यहाँ पर जो 1952 में मुअत्तल रखा गया, ठीक है जी। और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें इस तरफ मुतवज्जे करती हैं कि शुरू दिन से हमारी आज़ादी के बाद से और पाकिस्तान की तश्कील के बाद से
ریاست نے اور یعنی وفاقی حکومت نے ہمیں اور اس آزاد کشمیر کو ایک نظر سے نہیں دیکھا. ہمیں ٹریٹمنٹ جو الگ کی گئی، ہمارا ساتھ رویہ الگ اختیار کیا گیا. اور آج بھی اگر اصلاحات لائی جا رہی ہیں تو وہ گلیت بلتستان میں لائی جا رہی ہیں. اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے 1947 کو اپنا فیصلہ دے دیا تھا، اس فیصلے کے بعد بھی جو رویہ حکومت پاکستان کا ہمارے ساتھ رہا، جو برتاؤ رہا، جو سلوک رہا، جو ہمیں مثال کے طور پر نیشنل ایکشن پلان کو لے لیں. ٹھیک ہے جی، نیشنل ایکشن پلان آج کے لیے بلوچستان کے اندر نافذ ہیں، جبکہ آزاد کشمیر کے اندر اس کے کوئی اثرات نہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے جو ہمارا مدعا تھا علاقہ پاکستان کا، جو ہم نے دعوت دی اور جس طریقے سے پاکستان نے یہاں پر انتظام سنبھالا، اس سنبھالنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اسی آئینی عبوری صوبے پر جو ہے وہ موقف پر قائم رہیں. رہی بات کون سا فائدہ مند ہے، یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ آزاد کشمیر تک کا سیٹ اپ ہمارے لیے مفید ہے یا آئینی عبوری صوبہ یا یعنی مکمل عبوری صوبہ. تو اس میں میں عرض کروں گا کہ آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری منسٹری ان افراد پر مشتمل ہے کہ جن کا گلگت بلتستان کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کے یعنی سلیکشن میں، نہ ان کے الیکشن میں، نہ ان کی برتری میں، نہ ان کی برطرفی میں. جب کوئی عمل دخل نہیں ہے تو اسی یعنی منسٹری کے ماتحت رہنے کو میں سمجھتا ہوں کوئی میں اپنی آزادی نہیں سمجھتا. اس کو میں اپنی آئینی طور پر اپنی شناخت نہیں سمجھتا. آج بھی اگر آزاد کشمیر کا طرز کا سیٹ اپ دیا جائے، ہم وزارت امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے ماتحت رہیں گے، جبکہ آئینی عبوری صوبے کے اندر یہ ہوگا کہ ہمیں مالیاتی اداروں تک رسائی ہوگی، آئینی اداروں تک رسائی ہوگی، قومی اسمبلی تک ہماری رسائی ہوگی، سینٹ تک رسائی ہوگی. اب وہ رسائی کی حیثیت کیا ہوگی وہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت جو فارمولہ یہاں پر جو ہے وہ اپلائی نہ کریں، لاگو نہ کریں، بلکہ اس کو ضلع تک لے جائیں، ضلع کے حد تک لے جائیں اور سینٹ کے اندر جو ہے وہ پورے دوسرے صوبوں کے مناسب نمائندگی دی جائے. تو اس کے اندر جو ہمارے سیاسی جماعتوں کی، سیاسی ورکروں کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ یہ وقت ہے کہ وہ اپنے گلگت بلتستان کی بھرپور نمائندگی کریں. ہر سیاسی جماعت اپنے قائدین تک جو ہے وہ یہ مدعا پہنچائے کہ جو 3 سیٹوں کی بات چل رہی ہے یا جو ہے وہ اونچ نیچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یقیناً ایک اچھا تاثر نہیں جائے گا. دنیا کے سامنے آپ کیا پیش کریں گے؟ آپ نے پاکستان نے ایک ایسا صوبہ بھی بنایا جہاں پر قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں ہیں، یہ خود ہماری جگہنسائی کا سبب بن سکتی ہے. ہم دنیا کو کیا جو ہے وہ پیغام دینا چاہیں گے؟ لہٰذا ہر ضلع پر مشتمل یہاں پر ہونی چاہیے اور نمائندگی قومی اسمبلی کے اندر، اور اس میں ہر سیاسی جماعت کا یہ کردار ہونا چاہیے، وہ اپنے قائدین کے ذریعے، اپنی جماعت کے ذریعے سے جہاں تک ان کی رسائی ہے اس کے ذریعے سے اس نقطے کو اٹھایا جائے. اور اگر کہیں پر مبصر کی حیثیت دی جا رہی ہے، یہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے، یہ بھی ناکافی ہے، اور اس گلگت بلتستان کی خصوصی اور استثنائی حیثیت کے منافی ہے کہ اگر ہمیں مبصر کے طور پر رکھا جائے. لہٰذا جہاں بھی جس ادارے میں بھی، چاہے پارلیمنٹ میں یا جو ہے وہ دوسرے اداروں کے اندر ہمیں نمائندگی جاتی ہے، وہ فل فلیج نمائندگی دی جائے اور ہمیں وہ استثنائی حیثیت دی جائے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں 74 سالوں سے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی جو ہے وہ توقع رکھوں گا تمام سیاسی جماعتوں سے، اس عبوری لفظ کا جو میں نے ٹیگ لگایا گیا ہے، اس سے ہم جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے مکمل آئینی صوبہ تک پہنچانے کے لیے اپنی سیاسی جدوجہد بھی کریں، اپنی قلمی جدوجہد بھی کریں، اپنی جو ہے وہ فکری جدوجہد بھی کریں، تاکہ ہم ایک مستحکم پاکستان دیکھ سکیں، مضبوط اور توانا پاکستان دے سکیں، اور پاکستانی کے اندر احساس نہ ہو ہم پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں. اس طریقے سے اب تک بحثیں ہماری بالخصوص یوتھ کے اندر چل رہی ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ہم پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں. اس تاثر کو ہم سیاسی جماعتیں ختم کر سکتی ہیں، سیاسی جماعتوں کے ورکر اس کو ختم کر سکتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے جناب شیخ مرزا علی صاحب چیف آرگنائزر اسلامی تحریک پاکستان گلگت بلتستان چیپٹر کی مفصل گفتگو سنی. انہوں نے جو گلگت بلتستان سب سے پہلے تو یہ کہ اسلامی تحریک گلگت بلتستان چیپٹر کی نئی تنظیم سازی کے حوالے سے روشنی ڈالی، اور اس کے بعد جو گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کے تعین کی جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے مفصل انداز میں، ایک جامع انداز میں روشنی ڈالی اور ہمیں اس بارے میں بتایا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے اس میں یقیناً گلگت بلتستان کے جو عوام ہے، گلگت بلتستان کی سیاسی قیادت ہے، اس کو بھی اعتماد میں لینا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر
गिलगित बल्तिस्तान की अवाम हुए, उनकी सियासी क़यादत है, अगर उनको एतमाद में नहीं लिया जाता और अगर इसके बगैर कोई फ़ैसला, उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई फ़ैसला होता है तो यकीनी तौर पर इससे जो है बेचैनी जो है, आवाम में जो बेचैनी है उसमें इजाफा हो सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि जो सीटों का जो अभी फार्मूला जो मीडिया के ज़रिए चूँकि अभी सामने आया है, क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट तो अभी तक जो है वो पेश नहीं हो सका, तो जो सीटों का जो निज़ाम है उस पर भी उन्होंने कहा कि यकीनन ये बहुत कम है और इस पे ये कि गिलगित बल्तिस्तान की है और इस पे ये कि गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत जो है जोग्राफियाई दिफाई हर लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान नहायत अहमियत का हामिल है, सी पे का गेट वे है और यहाँ पर ज़िले की बुनियाद पर जो है वो नशिस्तें जो है वो मुख्तस की जानी चाहिए। तो इस हवाले से जो है प्रोग्राम फ़िक्र नज़र का आज आपने देखा। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान अल्ताफ़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।